امید ہے ترقی یافتہ ممالک کلائمیٹ فائنینسنگ کا وعدہ پورا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی کنٹری ٹیم کی جانب سے پاکستان میں جاری کام کو سراہا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا، عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی آواز اور نمائندگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں پائیدار ترقی کے اہداف پانے کے لیے مالیاتی فرق کو دور کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ٹرمپ مودی ملاقات کا اعلامیہ یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ہتھیار دینے کے امریکی اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں فوجی توازن متاثر کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکا کے تعاون کے باوجود ایسا اعلامیہ حیران کن ہے۔ بھارت خود دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی اور بیرون ملک قتل و غارت کے جرائم پر بھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ ترک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پی ٹی آئی کی جانب سے IMF کو ڈوزیئر بھیجنا افسوسناک قرار دیا۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی عالمی ادارہ چیف جسٹس سے ملا جو افسوسناک ہے۔ حکومت نے ایسا معاہدہ کیا کہ IMF خود جا کر عدلیہ سے پوچھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں گفتگو، بولے کہ پاکستان میں نفرت کے طوفان برپا ہیں۔ حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق چھین لیا۔ پیکا ایکٹ کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ عدالتی خود مختاری اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خط میں عوام کے مسائل کا ذکر کیا۔ امید ہے آرمی چیف بال کو پاس نہیں کریں گے۔ ملک کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات ہونے چاہیے۔ پارٹی کے ممبران قومی اسمبلی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ جس نے پارٹی سے متعلق بات کرنی ہے وہ پارٹی فورم پر کرے۔ میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہے، مجھے کیوں نکالا؟ یہ وسیم صاحب، آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ مجھے کیوں نکالا؟ پارٹی سے نکالے جانے پر شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں سوال۔ حکومتی ارکان نے کہکہے لگا دی۔ حکومتی ارکان نے نعرے لگائے کہ ظالموں جواب دو، مروت کو حساب دو۔ حکومتی اراکین نے بیرسٹر گوہر کو دیکھ کر کہا کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ حنیف عباسی نے شیر افضل مروت سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں واپس بھجوائیں گے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اس جبر اور فسطائیت کے دور میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا۔ وکلاء بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں ان کے کان بھرتے ہیں۔ ہر بار مجھے پارٹی سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط لکھنا ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ خط کا مفصل جواب وصول کنندہ کی جانب سے آ چکا ہے۔ جن کو خط لکھا گیا وہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ اگر خط وصول کنندہ نہیں پڑھیں گے تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں کا ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا۔ عمر ایوب جو IMF کو خط لکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان میں بڑے پیمانے پر برطانوی سم میں چلنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم وقار الدین کا کہنا ہے ایسی سمز مالیاتی فراڈ، خواتین کو ہراساں کرنے، چائلڈ پورنوگرافی اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ کرمنل اپنی شخصیت چھپانے کے لیے برطانوی سمز کا استعمال کرتے ہیں۔ معاملہ برطانیہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ملکی سطح پر انٹرنیشنل سمز کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ 44 افراد گرفتار کر لیے۔ سپریم کورٹ کے نئے 6 مستقل ججز اور 1 عارضی جج نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے نئے ججز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں پہلی بار عدالتی احاطے کے لان میں منعقد ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ادھر جسٹس سرفراز ڈوگر نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ ہو گئی۔
چیف جسٹس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے، جسٹس امین الدین تیسرے اور جسٹس جمال خان مندوخیل چوتھے نمبر پر موجود۔ جسٹس محمد علی مظہر کا 5واں، جسٹس عائشہ ملکہ سینیورٹی میں 6واں نمبر، جسٹس اطہر من اللہ 7ویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں نمبر پر موجود، جسٹس شاہد وحید 9ویں، جسٹس مسرت 10ویں اور جسٹس عرفان کا 11واں نمبر ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان سینیورٹی لسٹ میں 12ویں، جسٹس شہزاد ملک 13ویں اور جسٹس عقیل عباسی 14ویں نمبر پر موجود ہیں۔ جسٹس شاہد بلال کا 15واں نمبر ہے، جسٹس ہاشم کاکڑ سینیورٹی میں 16 اور جسٹس شفیع صدیقی 17ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس صلاح الدین 18ویں، جسٹس شکیل احمد کا سینیورٹی میں 19واں نمبر ہے۔ کچھ غلط نہیں کیا تو ڈر کے اس بات کا ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مزید بولے، کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے سب سامنے ہے۔ IMF وفد کے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار کی ملاقات، کرپشن کے خاتمے اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر بات ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق صدر سپریم کورٹ بار نے ماتحت عدلیہ میں زیر التواء مقدمات کی نشاندہی کی۔ IMF وفد کی ججز کی کم تعداد ثالثی نظام کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ منصوبہ بندی کمیشن نے نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کا نیا سکور کارڈ جاری کر دیا۔ سکور کارڈ سے آئندہ مالی سال کے PSDP کو مزید محدود کیا جائے۔ منصوبہ بندی کمیشن نے پبلک انویسٹمنٹ پروسیجر اینڈ پیرامیٹر پر مبنی ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ دستاویز کے مطابق سکور کارڈ کے تحت PSDP میں ترجیحی منصوبے شامل کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال 10% نئے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی اجازت ہوگی۔ PSDP کے تحت صوبائی نوعیت کے منصوبوں کی مالی معاونت پر پابندی ہوگی۔ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ صدر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، صدر PFUJ رانا عظیم، سیکریٹری جنرل شکیل احمد شریک پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج میں صحافیوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ مظاہرین نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان بھارت کو دیں گے۔ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں بھارت امریکہ تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بھارت کو سستی ایٹمی بجلی فراہم کریں گے۔ چین سے امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ چین یوکرین جنگ ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، ٹرمپ نے امریکہ بھارت تعلقات کو متحرک بنایا۔ بھارت اپنی زیادہ تر دفاعی ضروریات امریکہ سے پوری کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے امریکی صدر کو دورہ بھارت کی دعوت۔ دنیا کو 100 بار تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، امریکی صدر کی عالمی سطح پر بڑی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم 100 دفعہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو نئے ایٹمی ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں، ہتھیاروں پر خرچ ہونے والی رقم دوسرے معاملات پر لگائی جا سکتی ہے۔ خواہش ہے کہ امریکہ، روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کر دیں۔ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں پیشکش کرنے کا ارادہ ہے۔ عرب لیگ نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ سیکریٹری جنرل عرب لیگ احمد ابو الغیت کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی مستقل بے دخلی ناقابل قبول ہے۔ امریکی صدر کی تجویز خطے کو بحرانوں میں دھکیل دے گی۔ غزہ سے 20 لاکھ فلسطینیوں کی بے دخلی سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچے گا، جبکہ اردن کے شاہ عبداللہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ فلسطینیوں کے اپنے گھروں سے بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو ہونی چاہیے۔ غزہ میں سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی ترجیح ہونی چاہیے۔
حماس کا کل 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا جنگ بندی کے ثالث مصر اور قطر سے بات چیت کے بعد کل غزہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے اگلے حصے میں جانے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ حماس نے الزام لگایا کہ اسرائیل غزہ میں داخل ہونے والی امداد، رہائشی خیمے اور بھاری مشینری کو محدود اجازت دے رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق 60 سے 70% اسرائیلی عوام جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور اداکارہ کبرا خان اور اداکار مرزا گوہر سعودی عرب میں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اداکارہ نے خانہ کعبہ کے سامنے لی گئی تصویر شیئر کی۔ گوہر رشید احرام اور کبرا خان سفید عبایا میں نظر آئیں۔ سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہو گئیں۔ مداحوں اور ساتھی اداروں کی جوڑے کو مبارکباد۔